بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ اگر اس دنیا میں اس مصیبت کو آپ جھیل لے جاؤ گے تو انشاءاللہ عاقبت میں بڑا آرام ملے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن میں ہے، فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو سرکار بیدم وارسی کہتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، دم سے لائی ہے ہستی کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو یہ رسول کہاں کہاں لیے۔ یہ کلام بیدم وارسی کا ہے کہ سرکار بیدم وارسی سرکار وارث پاک کے سچے مرید تھے۔ وہی ایک ایسے پیارے پاک باز مرید تھے کہ وہ جب مرید ہو کر کے بیٹھے تو کہا سرکار وارث پاک نے کہ بیدم کیا کچھ پیے گا؟ تو بیدم وارسی نے کہا حضور میں تو جاہل جٹ آدمی، نہ پڑھا نہ لکھا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ پینا کس کو کہتے ہیں۔ یہ ان کا کلام ہے۔ تو سرکار وارث پاک نے فرمایا میری نظر میں نظر ڈال دے۔ تو سرکار وارث پاک کو بھرپور نگاہ سے بیدم وارسی نے دیکھا تو علامہ بنا دیا وارث پاک نے انہیں، علامہ بنا دیا خدا کی قسم۔ مخدوم پاک کی نظر جب کمال پنڈت پر پڑی تو عالم دین بن گئے۔ بلی کو جب مخدوم پاک نے چاہ لیا تو وہ بھی کچھ خبریں دینے لگی۔ سمجھ گئے نا بات؟ بزرگوں کا چاہا کبھی رد نہیں ہوتا ہے، میری بات دھیان سے سن لو۔ تو بیدم وارسی نے کہا تھا زحمت نہ کیجئے پینے پلانے کی بار بار، اپنی نظر کا کیف ملا دو شراب میں۔ تو بیدم نے کہا تھا، اور اس شعر کو سمجھنے کے لیے حافظ صاحب ایک واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 30 مرتبہ اپنی زندگی میں آپ کو معراج کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہاں لیکن کہوں ہی نہ سوچے لاگے ہو کہ رسول اللہ کا یکے مرتبہ حاصل ہوا ہے اور بایزید بستامی کا 30 مرتبہ۔ تو دیکھو میں سمجھاتا ہوں اسے، یہ معراج جسمانی نہیں ہے، معراج جسمانی صرف میرے رسول کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ معراج روحانی آپ کو 30 مرتبہ حاصل ہوئی ہے۔ یہ حالت نیند میں آپ ہیں، خواب میں آپ کو معراج ہو رہی ہے، ایسی معراج روحانی کہی جاتی ہے۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں عرش پر پہنچا تو میں نے عرش کو دیکھا کہ وہ بھوکے بھیڑیا کی طرح منہ پھیلائے ہوئے ہے۔ ذرا توجہ لگاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس عرش سے کہا کہ عرش اس کی جستجو میں تو مجھ سے یہ کہا گیا
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں بھائی. عرش سے کہا سرکار بایزید بستامی نے کہ مجھ سے تو یہ کہا گیا کہ جو مجھ سے ملا چاہے اور جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے عرش تک آئے. تو میں تو آ گیا عرش تک. اور اے عرش اب تیرا کیا کہنا؟ تو عرش کہتا ہے اے بایزید مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مجھ سے ملنا چاہے وہ بایزید کے دل تک پہنچ جائے. تو علامہ بیدم وارسی کہتے ہیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو یہ رسول. ذکر مولانا مذکر صاحب نے کیا بھی. کس کا؟ حسن پاک کا کیا، حسین پاک کا کیا، شہدائے کرب و بلا کا کیا. اور یہ مجلس بھی انہی کی ہے. سبحان اللہ. تو ان بزرگوں کا ذکر جمیل ہر آنے والا کرتا ہے، چاہے کم کرے چاہے زیادہ کرے، ہے نا، کرتا ہے. لیکن بیدم وارسی نے 2 مصروں میں سارے ماحول کو مقید کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ وہ بیدم وارسی جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، لیکن جب سے سرکار وارث پاک کے مرید ہوئے اپنے وطن کو ترک کر دیا، دیوا میں رہ گئے، مرشد کا چہرہ دیکھنے لگے. بیدم وارسی ہی نے کہا تھا نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے. یہ بیدم وارسی نے کہا تھا نالین کا ایک بوسہ. کس کے نالین کا؟ رسول اللہ کی نالین اگر چومنے کو مل جائے تو اس کو ایک بار بوسہ لے لو، تمہارے 100 سجدوں سے بہتر ہے وہ. بیدم وارسی نے کہا تھا نالین کا ایک بوسہ 100 سجدے پر بھاری ہے. تو بیدم وارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن، پہلے شگفتہ تو آپ سمجھیے، نام تو آپ اپنی بچیوں کا بھی کبھی کبھی شگفتہ سمجھتے ہے نا بھیا. شگفتہ کہتے ہیں کھلا ہوا. جیسے ایک ہوتی ہے کلی، پھر اس کے بعد ایک پھول ہے. پھول کی عادت ہوتی ہے کھل کے مرجھا جانا، لیکن شگفتہ اس کو کہتے ہیں جو کھل کے کبھی مرجھائے نہیں. سمجھ گئے نا با؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شگفتہ. بیدم وارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. گلشن زہرا، سرکار فاطمہ زہرا کا گلشن. اس میں کون کون ہیں؟ حضرت حسن ہے، اس میں حضرت حسین ہے، اس میں حضرت محسن ہے، اس میں سیدہ زینب ہے، اس میں سیدہ رقیہ ہے، اس میں سیدہ ام کلثوم ہے. یہ گلشن فاطمہ ہے. تو بیدم وارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی. خدا کی قسم اگر شعر ہی آپ سمجھ لیں تو میں کہتا ہوں آپ کی قسمت کی معراج ہو جائے گی. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول،
کسی میں رنگ علی. اب اس کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے کہ رنگ علی کس میں ہے، بوئے رسول کس میں ہے نا. زہرا کس کو کہتے ہیں؟ فاطمہ جب اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئی، سیدہ کائنات ام المومنین خدیجہ مقدسہ کے بطن نازنین سے میں نے ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. وہ میری پیاری پیاری ماں، پہلی ماں، عزت دار ماں، جو تمام مصیبتوں کو جھیل کر کے اسلام کو پروان چڑھاتی رہی. اس ماں کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، میری ماں کے بارے میں آپ کی ماں ہے، میری ماں ہے، ام المومنین انہیں کہا گیا ہے. اللہ اکبر. میرے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اسلام کا احسان سب پر ہے. دیکھو دھیان لگاؤ، میرے رسول فرماتے ہیں اسلام کا احسان سب پر ہے، لیکن اسلام پر احسان خدیجہ کا ہے. وہ خدیجہ ہیں، وہ خدیجہ ہیں کہ اپنا سارا مال رسول اللہ کو دے دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس مال سے تبلیغ اسلام کیجئے. پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی مال سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی نعت سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تقریروں سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تحریروں سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے نا. تبلیغ کے انداز بہت ہیں. میرے مصطفیٰ نے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے لوگو، خدیجہ کا منصب میرے نزدیک بہت بڑا ہے. سنو سنو، جب رسول اللہ کے ہاں کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا یا کہیں تحفتاً ہدیتاً گوشت آپ کی دربار میں آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس میں سے خدیجہ تو اب ہیں نہیں، لیکن ان کی سہیلیوں کو دے کے آ جاؤ. یہ ایسا دستور میرے مصطفیٰ کا تھا. سنو سنو میرے بھائیوں، میں اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوں. وہ میری ماں جن کی نالین پر میری ماں قربان ہو جائے، تمہاری ماں قربان ہو جائے. وہ خدیجہ ہمت والی، سبحان اللہ، جو 3 کلومیٹر کھڑے پہاڑ پر ہر روز چڑھ کر کے جایا کرتی تھی اور رسول اللہ کو پانی اور کھانا لے کے جایا کرتی تھی. وہ خدیجہ مقدسہ زندہ باد زندہ باد. تو رسول اللہ ان کی سہیلیوں کو تحفہ کے طور پر گوشت بھیجوایا کرتے تھے. یہ سلسلہ جب جاری رہا، اجاز بھائی سنیے، عارف بھائی توجہ لگائیے، یہ سلسلہ جب جاری رہا تو ایک دن وہ بھی ام المومنین ہیں اور ان کے بارے میں قرآن کی ایک سورہ پاک کا نزول ہوا ہے جس کا نام سورہ نور. اس مقدس خاتون کا، اس میری پیاری ماں کا نام حضرت عائشہ ہے. اب آپ نے سنا، ان عائشہ مقدسہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی کو یاد کیا کرتے ہیں اکثر، کیا ہم آپ کی ازواج نہیں ہیں؟ میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، عائشہ، جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے اپنا لیا تھا. جب سب کے مال مصیبت بن کے مجھ پر ٹوٹنے لگے تھے تو خدیجہ کا مال میرے لیے آیا تھا تبلیغ اسلام کرنے کے لیے. اے عائشہ، میں خدیجہ کو بھول نہیں سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو حرم مجھے عطا کیا وہ خدیجہ ہے، اور خدیجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کر دیا. خدیجہ کے بطن مقدسہ سے سب سے چھوٹی صاحبزادی جب پیدا ہوئیں تو رسول اللہ نے ان کا نام تو فاطمہ رکھ دیا. دیکھیں دھیان لگائیے، ہم نے ایک دن لغت اٹھا کے دیکھا کہ فاطمہ کا معنی کیا ہوتا ہے. ہم بھی اپنی بچیوں کا، ساری بچیوں کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے الحمدللہ، مگر اس کے آگے پیچھے کچھ لگایا ہے. آپ بھی اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھیے، مگر آگے پیچھے کچھ لگائیے تاکہ ایک شناخت ہو، ایک پہچان ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
ان کا نام فاطمہ رکھا گیا، جیسے ہی یہ نام فاطمہ میرے رسول نے رکھا تو میں نے لغت جب دیکھا کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے، فاطمہ لفظ عربی ہے، عربی، اور عرب میں آپ پیدا ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا وجود بامسعود ہوا تھا۔ بھائی اہل بیت کا ذکر ہی تو کرا، اہل بیت کی جڑ ہی جب بھول جاؤ گے تو اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اہل بیت کی جڑ اماں فاطمہ زہرا ہیں، مولا علی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ پہلے جڑ کو سمجھو۔ فاطمہ پیدا ہو گئیں، رسول اللہ تشریف لائے، میں نے آج اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے۔ اتنے میں جبریل کا نزول ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر لاکھوں لاکھوں سلام، کروڑوں کروڑوں درود ہو، میں پیغام لایا ہوں حضور۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو بچی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اس کا نام زہرا بھی ہے۔ سمجھ گئے نا باپ؟ بیدم وارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ گلشن زہرا یعنی گلشن فاطمہ۔ اتنے میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام زہرا بھی رکھیے، اور یا رسول اللہ اس اپنی بچی کا نام بطول بھی رکھیے۔ سمجھ گئے نا باپ میری بات؟ تو فاطمہ زہرا کے کتنے نام ہیں؟ ذرا جلدی بولو۔ 3 نام ہے نا، لیکن مجھ سے ایک نام اور سن لو، بنت رسول بھی ان کا نام ہے۔ ایک نام اور بھی سن لو، ان کو ملکہ فردوس بری بھی کہتے ہیں۔ ایک نام اور سن لو، ان کو سیدہ کائنات بھی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا باپ؟ ایک نام اور سن لو، سردار سیدۃ النساء وہ ہیں۔ تمام دنیا میں جس قدر بھی پاکیزہ عورتیں ہیں اور جنتی عورتیں ہیں، سب کی وہ سید و سردار ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل فاطمہ نام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ نام اس کا اس لیے رکھا آپ نے تاکہ اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے سبب سے آپ کی گنہگار امت کی مغفرت فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو امت رسول میں گنہگاروں کی مغفرت کرائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اور فاطمہ ہے کون؟ میرے آقا کی لختے جگر ہے۔ میرے آقا فرماتے میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ ببلو کی نسل، واجد علی کی نسل، عارف کی نسل، بیکارو بھیا کی نسل، گولی بابا کی نسل، ان سے چلے۔ یہی قانون ہے شریعت کا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو تمہاری نسلیں تمہارے باپ داداؤں سے چلیں گی، مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اس لیے حسین کو شہزادے رسول کہا جاتا ہے، اس لیے حسن کو ابن رسول کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا باپ؟ اس لیے انہیں آل رسول کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو امام حسن حسین امام محسن پیدا ہو گئے سیدہ فاطمہ زہرا سے۔ نام کا مقصد آپ سمجھیے۔ آج تو نام ہے جناب، ہائے ہائے بہت نام آ گئے ہیں، الفیہ، علیجہ، علیشہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان ناموں میں کوئی دم خم نہیں۔ نام ہی اگر رکھنا ہے تو عذرا فاطمہ رکھ دیجئے، نام ہی اگر رکھنا ہے تو ام ہانی رکھ دیجئے، نام ہی اگر رکھنا ام حبیبہ رکھ دیجئے، نام ہی اگر رکھنا ہے تو زینب رکھ دیجئے، نام ہی اگر رکھنا ہے تو عربی نام بہت سے دنیا میں ہیں۔ اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا بھی نام عرب میں رکھا، عربی میں رکھا۔ تو فاطمہ کا معنی آپ نے سمجھا بھائی جان؟ گناہگار امت کو بخشوانے والی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ کیا میں نے بتایا ابھی آپ کو؟ گناہگار امت کو بخشوانے والی۔ اور سنو، ہمارے علماء بھی بعض لوگ بول جاتے قائل شہزاد صاحب
یہ غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ایک فرد ہیں۔ ہاں، ذرہ برابر بھی شرعی غلطی کسی سے اگر ہو جائے تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا، مجھ سے ہو جائے کان پکڑ کے توبہ کروا لیجئے۔ سن لیجئے میری بات، ہمارے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن فاطمہ زہرا حسین کا خون آلود کرتا لے کر کے عرش کے پایا کو تھام کر کہیں گی کہ اے پروردگار، آج خون حسین کا بدلہ میں چاہتی ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کی قسم کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں۔ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، امام حسنین کریمین بچپن میں لکھائی کی مشق کر رہے تھے تو ایک دن دونوں بزرگوں نے آپس میں لکھائی کا مقابلہ کیا، تو اب کس کی تختی صحیح کہے جائے، کس کی تختی غلط کہی جائے؟ خدا کی قسم اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اے لوگو، میرے رضا سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی محقق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے جب استفتاء کیا گیا کہ حضور اس تختی حسنین کے بارے میں کیا خیال، تو آپ فرماتے اس کی روایتیں نہیں مل رہی۔ سمجھ گئے نا باپ؟ ایک مولانا صاحب کل ہی بیان کر رہے تھے تختی حسنین کا ذکر، میں دور تھا، مجھ کو کیا ضرورت تھی کہ میں کچھ جاتا ہو کہتا، ارے تم خود ہی عالم دین ہو، اگر غلط بولو گے تو 10 گنا عذاب تمہیں دیا جائے گا، ہے نا؟ عالم ہو، اگر غلط بولو گے 10 گنا عذاب کے مستحق ہوگے، صحیح بولو گے 70 گنا ثواب مل جائے گا۔ سنو میری بات، تو روایتیں واقعات وہی بیان کرنا چاہیے جس کا تعلق قرآن سے ہو، احادیث مبارکہ سے ہو، آثار مبارکہ سے ہو، آثار قدیمہ سے ہو، جس کی روایتیں صحیح تاریخوں میں مل رہی ہیں۔ تفاسیر کی کتابوں میں اکثر شہدائے کرام کا ذکر جمیل ہے، ان تفسیروں کا کیوں نہیں مطالعہ کیا جاتا ہے؟ ان تفسیروں کو مطالعہ کرنے کی ہمت اس لیے نہیں پڑ رہی کہ آپ عربی زبان میں وہ تفسیریں ہیں اور عربی زبان سے آپ نابلد ہیں۔ عربی تو صرف آپ نے اتنا پڑھا، یہ الحمدللہ رب العالمین، اتنے پڑھا آپ نے عربی۔ عربی کبھی پڑھتے فالا، فالتو، فالتو، فالتنا، فالتما، کبھی عربی پڑھتے تو آپ کو آتا؟ 14 صیغے ہوتے ہیں ایک گرامر میں، توجہ لگا میری بات پر۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، زہرا اس کا اس لیے نام ہے کہ جنت کی کلیوں میں سے ایک کلی یہ ہے آپ کی بچی، جنت کی کلی کو زہرا کہتے ہیں، اس کو زہرا نہ کہیے نا۔ اور زہرا کا ایک معنی لغت میں، زہرا پیش زے کے ساتھ سنیے، لغت میں اس کا معنی ہے کسے مجال و زہرا ہے، یعنی کسے ہمت و طاقت ہے، اور زہرا کا معنی جنت کی کلی، بطول کا معنی وہ پاک عورت جو طیب و طاہر ہو، جس کو کبھی بھی خون حیض نہ آیا ہو۔ اچھا اب ایک بات بتاؤ مجھے، ہم نے وہی آیت کریمہ پڑھی ہے جو 22ویں پارے میں ہے، الحمدللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے ترجمہ مفہوم آیت پاک پیش کر دوں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک اے نبی کے گھر والو، بے شک اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجاست سے دور رکھے، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجاست سے دور رکھ ہی دیا، لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں وہ خوب پاک کر دے۔ تو اہل بیت پاک کہو، صرف اہل بیت نہیں کام کر چلے گا، ہے نا؟ اب سنیے میری بات، بطول ایک نام میری اماں بنت رسول اللہ سیدہ ملکہ فردوس برین، شہزادی مصطفیٰ جان رحمت سیدہ فاطمہ کا ایک نام جنتی نام، ایک نام زہرا جنتی نام، دوسرا نام بطول جنتی نام،
دنیا میں جو ان کا نام ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ۔ سن رہے ہیں میری بات؟ ارے سنائی تھن تب سن لیو، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کب تمہیں سننے کو ملی پھر۔ جی مجھ کو بھی کچھ خبر نہیں ہے، علیم تو اللہ تعالیٰ ہے، خبیر تو اللہ تعالیٰ ہے، تو سنا رہا ہوں، سن لو۔ یہ میں اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ دو نام جنت سے آئے، ایک زہرا، ایک بطول۔ بطول اس پاک عورت کو کہتے ہیں جو بغیر حیض کے بچہ جن دے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت مریم، سن رہے ہیں میری بات؟ حضرت مریم بھی اس سے پاک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن نازنین سے پیدا ہوئے، اور ان کے بعد پھر بغیر خون حیض آئے ہوئے سیدہ فاطمہ کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئے۔ اور سنیے میری بات، آپ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب سنیے میری بات، رمضان شریف کے مہینے میں پیدا ہو گئے، اور جب آپ کی ولادت کو 6 مہینہ گزر گیا تو 6 مہینہ کے بعد حضرت امام حسین پیدا ہو گئے۔ کبھی آپ نے سنا ہے 6 مہینہ ہاں 6 مہینے کا حمل پیدا ہو جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ عجیب عجیب کیفیتیں ہیں جناب۔ سنیے، وہ فاطمہ ہیں، حیض ناپاکی ہے، اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد محبوب بتا دیجئے کہ جن کو خون حیض آتا وہ ناپاکیت ہے، انتہائی غلاظت ہے، ایسی صورت میں وہ قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اتنی بڑی ناپاکی وہ ہے معاذ اللہ کہ ایسی صورت میں نمازیں اگر ان کی قضا ہو گئیں تو قضا ہو گئیں، اس کو عند اللہ قضا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ نمازیں معاف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اتنی غلیظ ناپاکی وہ ہے۔ اور آج کل کچھ عورتوں کو یہ دستور ہے معاذ اللہ کہ جس میں خون حیض لگا ہو، مسائل بیان کرنے میں مولانا شرم نہیں کرنا چاہیے، جس میں خون حیض لگا ہو، اب اس کا شوہر اگر عورت کا فرمان بردار نہیں ہے تو معاذ اللہ کچھ تانترک لوگوں سے سنا ہوگا کہ اگر خون حیض پانی میں ڈبو کے پلا دیا جائے تو تمہارا شوہر تمہارا فرما بردار۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسی عورت جو ایسا غلیظ کام کرے، خدا کی قسم اس پر توبہ شرعیہ ہے، اس پر توبہ فرض ہے۔ توجہ لگاؤ، بعض عورتیں بھیڑ کی کلنیاں اکٹھا رکھتی ہیں، چائے میں، کھانے میں، دال میں، سالن میں اپنے شوہروں کو کھلا دیتی۔ معاذ اللہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ شوہر کو بھیڑا کی طرح بنا لینا ہے۔ بھیڑا بڑی سیدھی مخلوق ہے، سمجھ گئے نا باپ؟ اتنا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو توجہ لگاؤ، خون حیض سے سیدہ فاطمہ زہرا پاک ہیں، اور 6 مہینے کے بعد کوئی حمل دنیا میں نہیں آتا، یا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اور یا تو گر جاتا ہے، اور اگر پیدا بھی ہوتا ہے تو زندہ نہیں بچتا ہے۔ یہ بالکل تاریخ میں بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی کی ولادت کے 6 مہینے کے بعد سیدنا امام حسین شہید کربلا پیدا ہوئے، اور آج میں نے جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کربلا میں جب آئے تھے تو عمر کتنی تھی آپ کی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، ہمارے آج بھائی کو یاد ہے۔ 58 سال تک میرے آقا امام حسین شہید کربلا زندہ و تابندہ رہے، تو وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی تو زندہ ہیں۔ ہے خیال تمہارا کہ نہیں ہے؟ اور میں یار بول دو 1 منٹ، تمہارا یہ خیال ہے کہ نہیں ہے ہمیں حسین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟
ارے نہیں، دب کے نہیں کہنا، عقیدہ کے ساتھ کہنا، ایمان کی تجوری پر ہاتھ رکھ کے کہنا، حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو حسین کربلا میں بھی زندہ تھے 58 سال تک۔ 58 سال کی عمر شریف میں کربلا میں آئے حسین پاک، اور اس کے بعد آپ نے شربت شہادت نوش کر لیا، پی لیا۔ ہمیشہ کے لیے امام حسین نے دین کو بچا لیا۔ اب یہ دین بچتا رہے گا، اور اس دین کو پھر دوبارہ زندگی دینے کے لیے حضرت امام مہدی آئیں گے۔ سمجھ گئے نا باپ؟ حسین کا جو کام تھا وہ کر گئے۔ بیدم وارسی کہتے ہیں نا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اب سمجھو، یہ خیر النساء فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں، مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو آپ جانتے ہیں، حسن کو آپ جانتے ہیں، حسین کو آپ جانتے ہیں، رسول علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ کتنے ہوئے؟ 5۔ اور اس طرح سے بھی 5 ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کتنے ہو گئے؟ ہم دونوں پنجتن پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہم دونوں پنجتن والے ہیں الحمدللہ۔ بیگم کہتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، کچھ میری باتیں آپ کے سمجھ میں اتر رہی ہیں کہ نہیں؟ اتر رہے ہیں کہ نہیں؟ نہ اتریں تو میرا بولنا بیکار ہے۔ میری باتیں اگر آپ کے دل و دماغ کو نہ چھو لیں تو میرا بولنا بے سود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے یہ شہزادے 2، امام محسن کا بچپن میں سال ہو گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی کتنی بیٹیاں ہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ سیدہ زینب سب سے بڑی، اور ایک زینب میرے رسول کی بھی بیٹی ہیں۔ دیکھیے کہیں مغالطے میں آپ نہ پڑ جائیے گا۔ میرے رسول کے یہاں بھی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، ایک ہے سیدہ زینب، ایک ہے سیدہ رقیہ، ایک ہے سیدہ ام کلثوم، ایک ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ 4 بیٹیاں ہوئی نا، اور 4 بیٹیاں میرے رسول کے بیٹی کے یہاں بھی ہوئی ہیں۔ تو کچھ نام گناتا ہوں میں۔ ایک کا نام، بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک زینب میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا بھی نام ہے، سمجھ گئے نا باپ؟ اور ایک زینب وہ ہیں جو میرے رسول کے حرم پاک میں داخل ہیں۔ یہ بھی تو سنو، وہ ہیں زینب بنت حجش۔ کبھی کبھی آپ کتاب پڑھا کیجئے، کبھی کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا کیجئے۔ زینب بنت حجش، ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے نکاح میں آئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جیسے حضرت خدیجہ میری ماں، جیسے حضرت عائشہ میری ماں، ویسے ہی زینب بنت حجش بھی میری ماں۔ سمجھ گئے نا باپ؟ جتنی امہات المومنین ہیں سب پیاری پیاری مائیں ہیں مسلمانوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ان کو تو قرآن میں یاد کیا گیا ہے، انما المومنون النبی اولا بالمومنین انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ اے مسلمانوں، نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ سمجھ گئے نا بات؟ بابا جی یہ تو قرآن پاک نے کہہ دیا، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاں 4 بیٹیاں، سب سے بڑی حضرت زینب، ان کے بعد حضرت رقیہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم۔ یہی وہ ام کلثوم ہیں جو حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی۔ سمجھ گئے نا باپ؟ یہی ہمارے بھیا ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیجیے آپ۔ بس 5 منٹ کا وقت آپ کو ملوں گا۔
5 منٹ کا وقت صرف میں آپ سے لوں گا، ہے اجازت آپ کی؟ ضرور شریف پڑھ لیجیے آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا نبی اللہ۔ بے دم یہی تو پاسن مصطفیٰ علی، یہی تو 5 ہیں۔ میں نے 2 طرح سے پنجتن بتایا، ہم پنجتنی ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سب پنجتنی، جتنے بھی بزرگ، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے غریب نواز ہوں، چاہے مخدوم اشرف ہوں، چاہے مخدومان کالپی ہوں، چاہے مخدومان مارہرہ ہوں، چاہے مخدومان بلگرام ہوں، چاہے مخدومان بریلی شریف ہوں، چاہے مخدومان پیلی بھیت شریف ہوں، سب بزرگان دین پنجتنی ہیں، اور ہر طرح سے دونوں پنجتن پر ان کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور سب پنجتنوں سے عقیدت محبت رکھتے ہیں۔ دونوں طرح کے پنجتن کو آپ یاد کیجئے۔ سب سے پہلے میرے رسول، ایک، نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 3 حضرت عمر ابن خطاب، ہاں، نمبر 3 حضرت عثمان ابن عفان، نمبر 4 حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ پنجتن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ایک پنجتن اور، خدا کی قسم یہ شرعی پنجتن ہے، اور خلفائے راشدین کے بعد تو یہ پنجتن ہے۔ دیکھیے میرے رسول، مولا علی، سیدہ فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین ذی وقار، سمجھ گئے نا باپ؟ یہ پنجتن ہے، تو ہم اس پنجتن کو بھی مانتے ہیں، اور اس پنجتن کو بھی مانتے ہیں جس نے شریعت کا نفاذ کیا ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک سید صاحب میرے بیچارے مجھے تو کہا، ارے کربلا والے نہ ہوتے تو آج مسلمان نہ ہوتے، کربلا والے نہ ہوتے تو آج قرآن نہ بچتا، کربلا والے نہ ہوتے تو نماز نہ بچتی۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، پہلے کربلا والے ہیں کہ صدیق اکبر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے صدیق اکبر ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ایک بتاؤ بات، غزوات رسول اللہ کے بعد کس نے کیے؟ حسین پاک نے کیا کہ صدیق اکبر نے کیا؟ کہا صدیق اکبر نے کیا۔ ہم نے کہا صحابہ سے دشمنی کرو گے تو جل جاؤ گے، صحابہ سے دشمنی کرنے والا خارجی کہا جاتا ہے، اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا رافضی کہا جاتا ہے۔ جی جی سنیے میری بات، اے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم عقائد بتا رہے ہیں آپ کو۔ آپ دونوں پنجتن پر ایمان رکھیے، اور دونوں پنجتن ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے ایمان کا غازہ ہیں، ہمارے ایمان کے لیے کریم اور پاؤڈر ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہمارے ایمان کے لیے خوبصورتی ہیں یہ دونوں پنجتن، مگر اس پنجتن کو اگر بھول جاؤ گے تو پتہ یہ چلا کہ تم ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ کون پنجتن؟ یعنی ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، میرے آقا مولا، ان پنجتن کو اگر بھولو گے تو تمہارے ہاتھ سے شریعت نکل جائے گی، اور اس پنجتن کو اگر بھولو گے، یعنی میرے آقا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اس پنجتن کو اگر بھولو گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان کمزور کرو گے کہ مضبوط کرو گے؟ تو مضبوط کرنا ہے تو دونوں پنجتن سے ہمیں تعلق رکھنا پڑے گا، سمجھ گئے نا باپ؟ دونوں پنجتن ہمارے ہیں۔ کربلا کل بھی زندہ تھا، کربلا والے کل بھی زندہ تھے، اور کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا والے آج بھی زندہ ہیں۔ اقبال نے کہا کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔